اسلام نے جن چیزوں کو آسان کیا ہے ہم نے انہی چیزوں کو خود اپنے لیے مشکل کر لیا ہے. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب اسلام کی آسان کردہ چیزوں کو ہم نے چھوڑا اور اس کو مشکل کیا تو وہ ہمارے لیے مشکل در مشکل ہوتی گئیں، اور جن چیزوں کو اسلام نے مشکل کیا تھا ہم نے ان کو اپنے لیے آسان کر لیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس آسانی کے بعد پھر ایک نئی مشکل میں، پھر ایک نئی مشکل میں، ایک نئے مسئلے میں. آپ اس کی چھوٹی سی مثال سمجھیں. النکاح ہے، نکاح کے بارے میں ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ کتنی اہم بات ہے یہ. جس نکاح میں، شادی میں سب سے کم خرچ ہوگا وہ سب سے زیادہ برکت والی ہوگی. تو اس کا اپوزٹ خود ہی سمجھ جائے نا آپ کہ جس نکاح میں زیادہ خرچہ ہوگا اتنی زیادہ بے برکتی ہوگی، اس میں نقصانات ہوں گے اس میں. ٹھیک ہے، آپ اندازہ کریں کچھ عرصہ پہلے ایک شادی ہوئی کسی جگہ پر، انہوں نے کروڑوں خرچہ کر دیا، بے بہا پیسہ لگا دیا. اتنا پیسہ لگایا کہ ہاتھی کروایا انہوں نے، شادی کے لیے ہاتھی کروایا، ہاتھی، ایلیفینٹ. اس کے اوپر بارات آئی تھی. وہ لگ رہا تھا کہ یہ شادی نہیں جا رہی، کہیں جنگ کرنے جا رہے ہیں. جیسے ابراہ لے کے آیا تھا نا لشکر اپنا پورا، اس طریقے سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے پیسے گرائے گئے. ساری رسومات، لوگوں کو جو کھانا دیا گیا وہ اس کی پلیٹیں، اس کا ڈنر سیٹ وہ لوگوں کو گفٹ کر دیا گیا. سبحان اللہ. تو کیا خرچہ کیا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں. نتیجہ دیکھیں کیا نکلا. نتیجہ یہ نکلا کہ جس وقت میں دلہا دلہن کو لے کر گھر جا رہے تھے، رخصتی کے بعد گھر کے بالکل قریب پہنچنے والے تھے تو اچانک گاڑی میں بیٹھے، دلہا دلہن کی گاڑی میں نا، والدین میں سے کوئی بیٹھا ہوا، انہوں نے اچانک بات کی کہ وہ مہر کیا رکھا. مہر ہوتا ہے نا، عورت کا مہر رکھتے ہیں، وہ مہر کیا رکھا. تو جب یہ بات ہوئی اس وقت یاد یہ کیا ہوا. اس وقت ان کو یاد آیا کہ بھائی نکاح تو ہوا ہی نہیں. نہیں سمجھتے ہو بات. اس وقت ان کو یاد آیا تو نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو ایسی لڑکی کو اٹھا کے لے کے آ رہا ہے. شکر ہے کہ یاد آ گیا. پھر اسی وقت انہوں نے گاڑی رکوائی، باقاعدہ مولوی صاحب کو کسی کو فون کر کے بلایا کہ مولوی صاحب کہاں ہو، آپ جلدی آؤ یہاں نکاح پڑھاؤ. نکاح نہیں ہوتا تو کیا ہو جاتا یہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے. خود اپنے لیے مشکلات گھڑ لیتے ہیں ہم رسومات کے اندر پڑھ کے. اسلام نے نکاح کو آسان کیا تھا کہ سب سے کم خرچ کریں، سب سے زیادہ برکت ہوگی. سب سے زیادہ خرچ کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، نکاح کے اوپر، شادی کے اوپر جھگڑے. وہ جی نمک کم تھا، کھانا زیادہ ہو گیا، کھانا کم پڑ گیا، میٹھا نہیں تھا، میٹھا کم کیوں ہو گیا. بس یہ اس طرح کے ہمارے ایک غالباً ایک کسی بزرگ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شادی سادی ہونی چاہیے. یہ بات بڑا ذرا غور سے سمجھنے کی ہے. شادی سادی ہونی چاہیے. شادی پر دیکھیں 3 نقطے ہیں اور سادی پر کچھ بھی نہیں ہے. نہیں سمجھتے بات. شادی سادی ہونی چاہیے ورنہ نکتہ چینی ہوتی ہے. نکتہ چینی، وہ شادی کے 3 نقطے، یہ اس کے اوپر، شادی کے اوپر. اگر شادی نہ ہو، شادی ہو نا، شادی ہو تو پھر نکتہ چینی ہوتی ہے. شادی اگر شادی ہو تو پھر بچت ہو جاتی ہے. یہ مطلب ہے کہنے کا. نکتہ چینی کیا کہ جی وہ فلاں چیز کے اتنے پیسے نہیں دیے، وہ دودھ پلائی کا پیسے نہیں تھے، وہ جوتا چھپائی کی رسم ہم نے پوری نہیں کی، وہ فلاں پر اتنے کر دیے، اس کی بہن نے اتنے دینے تھے، سالی نے اتنے لینے تھے، اس نے مہندی کیوں نہیں لگائی، اس نے فلاں. یہ جھگڑے اور یہ فسادات کھڑے ہوتے ہیں. چنانچہ کچھ عرصہ پہلے یہاں شادی ہوئی، سٹیج کے اوپر نکاح ہو چکا ہے، رخصتی کا وقت ہونے والا ہے. چند لمحے پہلے نمک کم زیادہ ہونے کی وجہ سے دلہا یا دلہن کے باپ میں سے کسی کی طلاق کلامی ہوئی. سٹیج کے اوپر کھڑے کھڑے اس نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا اس لڑکی کو طلاق دو. روح لرز کر رہ گئی اس خبر کو سن کر کہ اس نے، لڑکے نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ جاؤ میں اس کو 3 طلاقیں دیتا ہوں، ایک بھی نہیں. ہاں، اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرو. جس کام کے اندر، جس معاملے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو وہ برکت والا ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسی سوچ سوچنا بھی پاگل پن. ما لکم کیف تحکمون، کیسی سوچ سوچتے ہیں آپ. اور اسلام نے زنا کو مشکل کیا اور ہم نے زنا کو آسان کر دیا. چنانچہ آپ جو بڑے بڑے قسم کے علاقے ہیں وہاں جا کر دیکھیں،
جب نکاح کو مشکل کیا تو زنا خود بخود آسان ہو گیا، حالانکہ وہ آسان نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری ریزنز ہیں اس کے پیچھے کہ جو انسان کو ہمیشہ پریشان رکھتی ہیں۔ یہ جو اس طرح کے کام کرنے والے ہوتے ہیں نا عام طور پر زنا والے، یہ دو وجہ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے۔ ایک تو اس لیے کہ یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں جو ان کا حق نہیں بنتا۔ دوسرا اس لیے کہ لوگوں سے چھپ چھپا کر کر رہے ہوتے ہیں، جس وجہ سے ان کو ایک اصل لذت محسوس نہیں ہوتی، چنانچہ پھر یہ گولیوں کا سہارا لیتے ہیں، اسپرے کا سہارا لیتے ہیں۔ میڈیکل اسٹور کے اوپر کے دن میں کھڑا ہوا تھا، رات کو ایک بندہ آیا، میں تو کچھ دوائی لے رہا تھا وہاں سے، وہ پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یار وہ دوائی دینا یار، ذرا تھوڑا سا سر درد ہے۔ تو اس نے اس کی شکل کو دیکھا نا ایسے کر کے، تو تھوڑا سا مسکرا دیا۔ تو میں وہاں کھڑا ہوا تھا، تو خیر بہرحال جب وہ تھوڑا سا مسکرایا نا، تو میں نے کہا یار سر درد کے لیے جو دوائی مل رہی ہے اس کے لیے مسکرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے تھوڑا سا گھوم کر اس بندے کے چہرے کی طرف دیکھا نا، تو مجھے اندازہ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے سر درد کی گولی کہیں نیچے سے نکالی، ٹیبل کے بالکل کہیں نیچے سے، حالانکہ پینڈول وہاں رکھی ہے، ایکسٹرا بھی اور دوسری بھی، اور بہت ساری دوائیں وہاں رکھی ہیں۔ وہ سر درد کی گولی وہ کہیں ٹیبل کے نیچے سے پتہ نہیں کہاں سے کوئی نکل رہی ہے، اور نکلتے یوں کر کے ریپر کے اندر گول کی، اور گول کر کے سر درد کی گولی اس کو دی جا رہی ہے۔ تو کون سا سر درد تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے کون سا سر درد ہوگا؟ یہ حالات ہوتے ہیں۔ تو جب ان چیزوں کو غلط رستوں میں استعمال کیا جاتا ہے نا، تو پھر یہ یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور سچ بات بھی یہ ہے کہ اس سے بڑا سر درد اور ہوگا کیا۔ خیر بہرحال یہ حیا کے خلاف تھوڑی سی موضوع ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب انسان شریعت کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لے یا ان کو مشکل کر لے، تو پھر اس کے لیے مسائل ضرور کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں بات سمجھ میں آ رہی ہو؟